ہم دنیا کی دوڑ دھوپ میں گھر کر چاہے کتنا ہی آخرت کو بھلا دیں، مگر موت ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں آخرت سے ملا دیتی ہے۔ اور جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری میں اور فکر میں لگا رہتا ہے، وہ بڑا ہی خوش نصیب مسلمان ہے۔ اس کے برخلاف جو شخص دنیا ہی میں مگن رہے اور اسے آخرت کی کوئی پرواہ نہ ہو، اس سے بڑھ کر بے خوف اور نادان کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو شخص آخرت کی فکر میں جو بھی بھلائی اور نیکی کرتا ہے، وہ اسے آخرت میں ضرور پالے گا۔ یہ ہمارا خیال نہیں، ہمارا وہم نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام بلاغت نظام میں یہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے لیے جو بھی بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر، عظیم اور ثواب میں پالو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان آپ کو سنایا گیا۔ اور میرے بھائیوں، بھلائی اور نیکیوں کے پیچھے وہی شخص رہتا ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر میں رہتا ہے۔ مگر افسوس کہ ہم نے دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر آخرت کی فکر کو بھلا دیا ہے۔ اور اسی دنیا کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيلٌ، یعنی دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا اور معمولی ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کرو کہ دنیا کی جو لذتیں، اس کا مزہ کتنی دیر رہے گا۔ مثلا بہترین غذا ہمارے سامنے موجود ہے، ہم نے اسے ڈٹ کر کھا لیا، پیٹ بھر گیا، مگر بعض مرتبہ یہی غذا پیٹ میں گڑبڑ بھی پیدا کر دیتی ہے۔ اسی طرح کئی لذتیں ایسی ہیں جس کی مدت تھوڑی دیر باقی رہتی ہے، مگر اس تھوڑی دیر باقی رہنے والی لذت اور مزے کی خاطر انسان دوڑ دھوپ کرتا ہے اور محنت و مشقت میں دن رات لگا رہتا ہے، اور اسی طرح وہ انسان خدا کے احکام کو بھی اس وقت بھول جاتا ہے، آخرت کی فکر بھول کر جائز اور ناجائز دھندے کر گزرتا ہے۔ اسی دنیا کی خاطر اللہ نے فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یعنی دنیا کی زندگی تو دھوکے کا مال ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک آدمی کو دنیا کا ہر عیش و آرام مل رہا ہو، دنیا کا آرام پانے کا سامان اسے مل رہا ہو، کھانے کی لذیذ غذائیں، پینے کو ٹھنڈے اور میٹھے شربت، پہننے کو نرم اور نفیس کپڑے، رہنے کو خوبصورت محل جیسے گھر، سیر و تفریح کے لیے عمدہ گاڑیاں، خدمت کے لیے نوکر چاکر، اس کے باوجود اس آدمی سے سوال کیجئے کہ تیرے پاس دنیا کی تمام لذتیں موجود ہونے کے باوجود کیا تجھے دلی اطمینان حاصل ہے اور کیا تو خوش ہے؟ تو یقیناً یہی جواب ملے گا کہ وہ ہرگز اس دنیا میں خوش نہیں۔ تعجب ہے کہ جب کسی کے پاس ہر قسم کے آرام اور آشائش موجود ہوں تو پھر اس کے دل میں یہ اضطراب اور یہ بے چینی اور یہ پریشانی کیوں رہتی ہے؟ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کو آپ ذرا ٹٹول کر دیکھیں تو آپ ضرور اس طرح کی بے چینی اور پریشانی کا سبب ڈھونڈ پائیں گے۔ اور کیا واقعی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنی سہولتیں، عیش و آرام کے بعد دل کیوں پریشان رہتا ہے؟ وہ اس لیے کہ دل کو اس کی غذا نہیں ملتی۔ انسانی جسم کو تو غذا مل جاتی ہے، مگر انسان کے دل کی غذا سے وہ
بے خبر ہے اور دل کی غذا ذکر اللہ ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، بلکہ قرآن بذات خود اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ ذرا سن لیجئے، قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خوب یاد رکھو کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دل کی غذا ذکر اللہ ہے، جسے آج کل ہم محروم ہو چکے ہیں، اور ذکر اللہ جیسے اوقات میں فرصت بھی اگر ہو تو ہم دل جمعی سے ذکر اللہ نہیں کرتے، جبکہ ذکر اللہ ہم پر فرض ہے۔ ہمارا دل ذکر اللہ کے بغیر بھوکا رہتا ہے۔ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے صرف نمازیں پڑھ لی، ہمارے لیے کافی ہے۔ یہی تصور ہم نے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا لیا ہے۔ مگر کیا کریں اللہ کا کہ اللہ نے اپنے خلیفے کو بھیج کر کیوں ذکر اللہ کو فرض فرمایا؟ کیا ہم اس کی تردید کر دیں گے؟ اگر صرف نمازیں کافی ہوتی نبوت کے لحاظ سے تو پھر ولایت کی تعلیم کہاں جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے بعد اپنے بندوں کو ولایت کی تعلیم کے لیے مہدی موعود کو بھیجا؟ کیا اس کی ضرورت نہیں ہمیں؟ اس لیے وہ بے چین اور بے اطمینان سے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج باہر کے بڑے ملکوں میں راحت کا ہر قسم کا سامان موجود ہے، پھر بھی وہاں کے لوگ دلی اطمینان سے اکثر محروم رہتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ جتنے بھی لوگوں نے مہدی موعود علیہ السلام کے قافلے سے پہلی مرتبہ ملاقات کی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ ذکر اللہ میں مصروف ہیں، اور ان کا بیان ہے بڑے بڑے ولیوں، بڑے بڑے عالموں کا، کہ ذکر اللہ میں بیٹھے ہوئے ان کے نورانی چہرے ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا بدر کامل چمک رہا ہے۔ تو یہ ہمیں کتابوں میں بھی ملتا ہے، مگر پھر بھی ہم ذکر اللہ سے محروم رہتے ہیں۔ ہر بار ذکر اللہ کی تعلیم آپ کو دی جاتی ہے، پھر بھی ذکر اللہ کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ اور وہ جو بڑے باہر کے بڑے ملکوں میں ہیں، کیوں اکثر محروم رہتے ہیں دلی اطمینان سے؟ اس لیے کہ ان کے پاس دل کی غذا ذکر اللہ موجود نہیں، جبکہ آج ہمارے پاس وہ غذا موجود ہے، پھر بھی ہم محروم رہتے ہیں۔ اور ہم کو اللہ نے یہ نعمت دے رکھی ہے، پھر بھی ہم دنیا کی محبت کے پیچھے اتنے بھاگ رہے ہیں کہ دل کے اطمینان کا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے، پھر بھی ہم محروم ہیں۔ اس کے برخلاف اللہ والوں کو دیکھیے کہ ان کے پاس دنیا کی لذتیں، عیش و آرام کا سامان موجود نہیں تھا، پھر بھی ان کے دلوں میں اطمینان تھا۔ وہ اس لیے کہ وہ اپنے دلوں کی غذا ذکر اللہ کے حاصل کرنے والے تھے۔ نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں کے مطابق وہ اللہ والے ایسی دولت رکھتے تھے جو بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوتی تھی۔ وہ دولت، قربان جائیے کہ ہم فخر کریں اپنے آپ پر کہ ہم مہدوی ہیں، وہ دولت ہم کو مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے ملی ہے۔ ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں اور یہ غذا ہم حاصل کرنے کی کوشش کہیں بھی نہیں ملے گی، صرف مہدویہ دائروں میں یہ دل کی غذا کا سامان ملے گا۔ اس لیے تو اللہ نے ان کے لیے فرمایا ان ولیوں کے بارے میں کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان اللہ والوں پر نہ کسی قسم کا خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، کیونکہ ذکر اللہ ایک ایسی دولت ہے جس کے چوری ہونے کا کوئی ڈر نہیں رہتا۔ ذکر اللہ ایک ایسی غذا ہے کہ اس کی لذت ختم ہو جانے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اللہ کے خلیفہ مہدی موعود علیہ السلام نے وہ دل کی غذا ہمارے لیے تیار کر کے ہمیں دے رکھی ہے، مگر افسوس کہ ہم خود اس غذا سے محروم ہیں۔ ذکر اللہ ایک ایسا گوہر ہے، ایک ایسا قیمتی موتی ہے ہمیں ملا ہے جس کو پرکھنے کے باوجود بھی ہم محروم ہیں۔ ہم نے یہ طے کر لیا کہ ذکر اللہ کی طرف ہم کیوں توجہ دیں،
ارے یہ دنیا کی مل رہی لذتوں سے ہم کیوں محروم رہ کر ذکر اللہ کی طرف توجہ دے؟ کیوں ہم اپنا وقت ذکر اللہ میں بیٹھ کر برباد کریں؟ اس ہمارے خیال کو کسی شاعر نے یوں زینت دی ہے کہ ہمیں معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ یہ دنیا ہمارے دل کے بہلانے کے لیے کافی ہے، حالانکہ جنت کی حقیقت ہم کو بتلا دی گئی ہے، پھر بھی ہم محروم ہیں۔ ارے جب یہ دل کے بہلانے کو یہ دنیا موجود ہے تو پھر ہم خدا کے دیدار کی جنت کی طرف کیوں توجہ دیں؟ ہم ذکر اللہ سے چاہے کتنا ہی منہ موڑیں، مگر جب بھی ہم قرآن کھولیں گے یہ قرآن قیامت تک یہی کہتا رہے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بے شک دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو مہدی موعود علیہ السلام کے بتلائے ہوئے ذکر کی طرف توجہ دلا کر ذکر اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور ہمارے دلوں کو اطمینان پہنچائے، آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم۔